باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ جہنمی ہیں ان کا کھانا جو ہے خون اور پیپ ہوگا، اور وہ کھانا صرف جہنمی لوگوں کے لیے ہے، باقی اور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں بتلا رہے ہیں کہ فلا اقسم بما تبصرون، اب میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جس کو تم لوگ دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جس کو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے یہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کی قسم کیوں کھایا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کی دو تفسیر ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق پیدا کیے ہیں، تمام مخلوقوں کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی مخلوق ہیں، تمام مخلوق کو کچھ ایسے پرندے ہیں، جانور ہیں جس کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ابھی تک دیکھے نہیں ہے، جو ہمیں نظر نہیں آیا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ کچھ مخلوق ہیں جس کو ہم لوگ کیا ہے، دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس وقت کی جو کافر تھے اور جو صحابہ تھے ان کی بات کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو تمہارے درمیان ہیں، اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور جہاں تم نہیں دیکھتے ہو تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ دو تفسیر ہیں، دونوں میں یہی مقصد ہے کہ کچھ مخلوق ایسے ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ مخلوق ایسے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم لوگ ابھی تک دیکھے نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو کافر تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ بس یہ اس کی تفسیر ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن ایسے معزز لانے والے کلام کا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو نازل اس لیے ہوئی ہے، کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کہتے تھے کہ محمد جو ہے اپنے طرف سے کلام سنا کے ہم لوگوں کو، اپنی طرف سے کلام لکھتا ہے رات بھر یا کہیں جا کر غار میں، اور صبح ہو کے ہم لوگوں کو جو ہے آ کے سناتا ہے۔ تو اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کچھ تشریح کر رہے ہیں، کچھ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اس قرآن کے جو لانے والے جو پیغمبر ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، فرشتے بہت ہی معزز ہیں۔ یہ ایسے ویسے فرشتے نہیں ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ان کا کلام وہ لے کر آ رہے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام پیش ہوتا تھا، نازل جو ہوتا تھا قرآن پاک، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک یا عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ایران ہے نا، ایران کا حصہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاؤں کے اوپر رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی رکھے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آئے، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں، ایک وہی نازل ہونے کی کیفیت بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، ان کا ران ہمارے اس پر ہے، پاؤں کے اوپر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کلام لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی کے پاؤں اتنا بھاری ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں جو ہے پورا پھٹ جائے گا، چٹک جائے گا۔ وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں چٹکنا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب جو ہے میرا پاؤں بالکل پھٹ جائے گا،
اتنا بھاری پاؤں ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پسینہ سے بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، اور جبکہ ٹھنڈی کا موسم تھا، اور اللہ کے نبی کا پاؤں اتنا بھاری مجھے لگا، ایسا لگا کہ میرا پاؤں جو ٹوٹ کے اب جو کہیں پھٹ نہ جائے۔ تو اب بتائیے کہ وحی کے اثرات بھی صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کافر پھر کیسے کہتے ہیں کہ نبی جو ہے اپنے طرف سے کلام پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ کافر جو ہے پھر کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی جو ہے اپنے طرف سے کلام پیش کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، جب نازل ہوتا تھا اس وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں جو ہے پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اتنا بھاری ہو گیا تھا اللہ کے نبی کا پاؤں۔ اور جیسے ہی قرآن آیت نازل ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو ایسا لگا کہ پاؤں بالکل ہلکا ہو گیا۔ تب اللہ کے نبی جو ہے سر اٹھائے اوپر، بتایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور یہ آیت نازل کر کے گئے، ہمیں سکھلا کے گئے۔ جی، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، جو فرشتے لے کر آ رہے ہیں، بہت ہی معزز والا ہے یہ فرشتے۔ جی، اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تھے نا، کفار و مشرکین، کفار مکہ، کہ یہ جو ہے نبی جو ہے لگتا ہے کہ شاعر ہے، اپنے طرف سے کلام بنا کے کیا ہے پیش کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شعر و شاعری کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور یہ قرآن کسی شاعر کا نہیں ہے، نہ کسی کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو قلیلا ما تؤمنون، لیکن پھر بھی تم لوگ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہو۔ کیا ہے؟ پھر بھی جو ہے تم میں سے بہت کم لوگ جو ہے ایمان کیا ہے لاتے ہو۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتانے والا، جس کو نجومی کہتے ہیں، کہ جو ہے ہاتھ دیکھ کے یا پیشن گوئی بتانا کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس طرح کے الفاظ کہنا، غیب کی باتیں کہنا جو ابھی ہوا نہیں ہے، آئندہ کی خبریں دینا۔ تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، نعوذ باللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ قلیلا ما تذکرون، پھر بھی تم میں سے بہت کم لوگ جو ہے، بہت ہی کم لوگ جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہو، اس سے سبق لیتے ہو۔ جی، اب آگے فرما رہے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ان کی طرف سے یہ کلام کیا ہے نازل ہو رہا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب یہاں پر آگے جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض الاقاویل، کچھ جھوٹی باتیں اگر میری طرف منسوب کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہو اور کہتا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے، تو ہم ان کا کیا حشر کرتے، وہ آگے بتلا رہے ہیں کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ کون سا ہاتھ؟ داہنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر میری طرف کوئی بات، جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس محمد کا جو ہے یہ داہنا ہاتھ پکڑتے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے کہ ان کی یہ جو شہ رگ ہے ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں وہ نبی ہیں، وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں، جو قرآن تمہیں تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہے۔ کہ اگر یہ مان لو، اگر یہ پیغمبر نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوئی کلام پیش کرتا ہو اور کہتا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور ان کے شہ رگ کو ہم کاٹ دیتے۔
یعنی کہ اگر کوئی بھی بات ہماری طرف جھوٹی بات اگر یہ پیغمبر ہماری طرف منسوب کرتا ہے تو ہم ان کو دنیا کے اندر ہی عذاب دے دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، تمام پیغمبروں کے یعنی کہ سید الانبیاء تھے، تو اپنے نبی کی یہاں صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر نبی اگر ایسا کام کرتے تو ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے ہیں، جی ہم ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اب بتائیے کہ جب نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے کچھ بھی پھینکتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہے تو وہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر تو عذاب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، ایسا نہیں کہ فوراً اس کے اوپر عذاب آتا ہے، لیکن اس کا وبال دھیرے دھیرے اس کے اوپر جو ہے اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کوئی اگر جھوٹا دعویٰ کرتا ہو نبی کا، یا کوئی بھی بات اللہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہو اور کہتا ہو کہ جو ہے فلاں کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی نہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو پھر تم اس وقت دیکھتے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ان کو بچا نہیں سکتا۔ یعنی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی بات جھوٹی بات منسوب کرتا تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ان کی شہرت کاٹ دیتے، تو اس بیچ میں تم میں سے کوئی بھی شخص، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کو آ کے بچا لے، یہ کہنے کا مطلب ہے جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے تو جو لوگ متقی لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ نبی کبھی بھی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اپنی طرف سے کوئی کلام پیش کرتا ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو ابھی بھی جھٹلا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے جو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ غیر مذاہب لوگ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندوؤں میں بھی، کرسچن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، تو اس کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، ان کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک بات ہمیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، پوری دنیا کے انسان آپ کی بات نہیں مان سکتا ہے۔ آپ جو چاہیں گے کہ ہمارے مرضی کے مطابق سب آدمی کام کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر ایک انسان کا مزاج کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ کیا ہے؟ مزاج الگ الگ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کمپرومائز کر کے چلنا، ٹھیک ہے، نہیں مان رہا تو اس کی مرضی ہے، ہمارا کام کہنا ہے، مان لے تو اچھی بات ہے، انہیں کو فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، ان کا اپنا نقصان ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن جو ہے ایسے کافروں کے لیے کل قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گا۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن جو ہے کل قیامت کے دن یہ کافر جو ہے حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش کہ ہم ایمان لے آتے اس قرآن پر۔ کافر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں قرآن کو، ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کافر کل قیامت کے دن ضرور کہے گا کہ کاش کہ ہم اس قرآن پر کیا ہے؟ ایمان لے آتے جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہی حقیقی اور یقینی بات ہے، بالکل حق بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل حقیقی اور یقینی بات ہے یہ جی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخری آیت ہے سورہ حاقہ کی کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اب اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اتنی ساری صفائی اللہ کے نبی کے بارے میں پیش کر دیے ہیں، اب اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو لہٰذا آپ اپنے رب کے اعلیٰ نام جو ہیں، جو اعلیٰ صفات والے نام ہیں، ان کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا کام کرتے رہیں۔ راستے میں کچھ لوگ ملیں گے جو آپ کو گالی بھی دیں گے، کچھ لوگ جو ہے آپ کو اچھا بھی کہیں گے، کچھ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے بھی، کچھ لوگ آپ کی برائی بھی کریں گے، وہ کرنے دیں۔ آپ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کے نام کا جو ہے تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اب اس آیت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس آیت کو کہ سبحان ربی العظیم، اس کو رکوع میں کہو،
تو رکوع میں ہم لوگ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم. اور ایک دوسری جگہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ. ایک اور ایسی کچھ آیت ہے جو 23ویں پارے میں ہے. جب وہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کو جو ہے سجدے میں کہو. اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اسی وقت سے جو ہے تمام امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح 3 مرتبہ کرنی چاہیے. اس سے زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا ہو جائے اور اچھی بات ہے. تو سورہ الحاقہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر قیامت کے تعلق سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی بتلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک